کلام مقدس میں سے چند ایک حوالہ جات کی تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل ہے، اس کا 15واں باب ہے، اس کی 21 سے 28 آیت تک۔ ساری ورسز کی تلاوت تو نہیں کروں گا، لیکن 21 سے 28 آیت میں کنانی عورت جس کی بیٹی میں بدروہیں تھی، وہ یسوع کے پاس آئی۔ کلام میں لکھا 23 آیت میں، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ ہیلیلویا۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ ہیلیلویا۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، متی کی انجیل ہے، اس کا 8واں باب ہے، 5 سے 11 آیت تک۔ اور یہ ایک صوبیدار کا واقعہ ہے جس کا نوکر جو ہے وہ بیمار تھا، اور یسوع سے جب اس نے بات کی تو یسوع نے ایک بہت عجیب بات بیان کی۔ میں صرف اس کو پڑھتا ہوں۔ کلام میں لکھا 10 آیت میں، یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ ہیلیلویا۔ اب سیم یہی واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لوکا کی انجیل ہے، 7واں باب ہے، اور اس کی 1 سے 10 آیت تک۔ کلام میں لکھا ہے 2 آیت میں، کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا، بیماری سے مرنے کو تھا، اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق نہیں، تو اس کی خاطر یہ کر، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے عبادت خانوں کو اسی نے بنوایا۔ 9 آیت میں یسوع کیا کہتا ہے؟ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ ہیلیلویا۔ عبرانیوں کے خط میں اس کے 11ویں باب میں ایمان کے بارے میں جب وہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اگر ہم 6 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ ہیلیلویا۔ آگے یعقوب کے خط اس کے 2 باب کی 17 سے جو ہے وہ 23 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر ایمان کے تو مجھے دکھا، اور میں اپنا ایمان ایمان سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے بیکار ہے؟ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر ہے۔ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے ایمان کے بارے میں۔ یہ ایمان جو ہے، جیسا کہ میں نے عبرانیوں کے خط میں سے بھی پڑھا ہے، کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ہماری بیس ہے،
اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کبھی بھی ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ اب جو بائبل مقدس والا ایمان ہے وہ کوئی اور ہے، اور جب ہم ایمان کے بارے میں سنتے ہیں سوچتے ہیں تو وہ کوئی اور ہے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ میں بھی شاید وہ ہمارا عقیدہ ہو، کیونکہ ہم نے بچپن میں وہ سیکھا ہوتا ہے، جیسے یسوع خدا کا بیٹا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کا ریولیشن، اس کا بھید نہیں ہے، وہ ہم نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے۔ ہم جس بھی مذہب میں پیدا ہوں گے اس مذہب میں جو سکھایا جائے گا اس پر ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو ٹیچ کیا جاتا ہے، آپ کو فیڈ اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایمان جو ہے بائبل مقدس کا وہ کوئی نہ سیکھنے سے پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی ہمیں اس کے بارے میں سکھا سکتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ خدا یسوع کی ذات سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اصل میں خدا یسوع کی وہ سچائیاں جو ہماری زندگی پر جب کھلتی ہیں تو دوسروں کے لیے ان کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے آسان ہوتا ہے جس پر وہ بھید کھلتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ دراصل ایمان تو یہ ہے، وہ نہیں ہے جو ہم اپنی سوچ سے یا کلام کو سن کر جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا آپ کے ذہن میں ایک ہی آیت آئے گی کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام میں سے۔ اس کو بھی ہم نہیں صحیح طور پر سمجھتے۔ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید کوئی مذہبی بات ہو رہی ہے، تو وہ مذہبی بات نہیں ہے، وہ سچائی جو دوسرے قبول نہیں کرتے، لیکن آپ کو اس کا بھید خدا یسوع کی طرف سے ملتا ہے اور آپ کے اندر جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے۔ دوسرے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، دوسرے اس کا یقین نہیں کر سکتے، ان کے لیے شاید وہ احمقانہ باتیں ہوں یا احمقانہ حرکتیں ہو سکتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بے وقوفی ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس پر اس کا بھید کھلا ہے، زندگی سے زیادہ، اس کی اپنی ذات سے زیادہ، جتنے بھی اس کی زندگی کے تجربات ہیں اس سے زیادہ وہ حقیقت اس کی زندگی پر کھل جاتی ہے اور وہ ساری حقیقتوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ بھید، وہ حقیقت کو اپنا لیتا ہے بغیر کسی خوف کے، اور جہاں پر ایمان ہے وہاں پر خوف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان جو ہے، اب اگر تو آپ اس کو سمجھتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے اندر تو ایمان ہے نا، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جو بائبل والا ایمان ہے وہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں نا، جس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہو گے کہ اکھڑ کر سمندر میں، تو ایسا ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کو ہم اپنی سوچ کے مطابق استعمال کریں، اور یہی آج ہماری غلط فہمی ہے کہ جو ایمان خدا کی طرف سے ہمیں ملتا نہیں ہے تو وہ ہم پھر اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی چیزوں کو، اپنی برکات کو، شفا کو حاصل کرنے کے لیے یا وہ بغیر بائبل مقدس کے اصولوں کو جانے ہوئے ہم ہر چیز پر اپنا ایمان رکھ لیتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے، یہ مجھے خدا نے دینا ہے، یہ اب وہ ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے، ایسا ایمان کبھی بھی نہیں ہوتا کہ تھوڑا ایمان یا زیادہ ایمان۔ ایمان یا ہے یا نہیں ہے، یا ایمان ہے تو یا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہاں پر خوف نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو وہاں پر خوف نہیں ہے، اور اگر خوف ہے تو وہاں پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو ہے اس کے بارے میں ہماری بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، نہیں بلکہ زیادہ تر ہم نے ایمان کے بارے میں غلط ہی سیکھا اور سنا ہے۔ آج جو میں نے 2 حوالے پڑھے ہیں، یہ ایک صوبے دار تھا، وہ بھی یہودی نہیں تھا، اور کنانی عورت بھی یہودی نہیں تھی، تو اس وقت خیر انجیل تو تھی نہیں، یہ رسولوں کے خطوط وغیرہ بھی نہیں تھے۔ بتانے کا یہ فیکٹس ہیں، یہ حقائق ہیں۔ تو ان کے اندر اتنا کامل ایمان کس طرح پیدا ہو گیا؟ جو خاص بات ہے،
सूबेदार ने भी ईमान की डेफिनेशन यीशु के सामने बयान की। ईमान की तारीफ से मुराद आप समझ रहे हैं कि असल में ईमान है क्या। सूबेदार यीशु को बता रहा है, ऐ उस्ताद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मुताहत जो सिपाही हैं या मेरे नौकर हैं, जब मैं एक से कहता हूं आ तो वो क्या करता है, आता है, एक से कहता हूं जा तो वो जाता है। वो यीशु को बता रहा है। और सेम यही जो है वो कनानी औरत भी कर रही है कि जब यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं, तो वो कहती है कि ईमान का भेद ये है कि जो टुकड़े मालिक की मेज से गिरते हैं बच्चे उनसे अपने पेट को भरते हैं। अब ये दोनों यहूदी नहीं है, ईमानदार नहीं है, रास्तबाज नहीं है, ईमान के बारे में शायद सुना भी ना हो, यकीनन नहीं सुना होगा, क्योंकि वो तो यहूदी थे ही नहीं। तो वो अपने ईमान को कितने ही अच्छे तरीके से बयान कर रहे हैं और वो एक बड़े भेद को बयान कर रहे हैं। और आज हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ ईमान नहीं आएगा। जब हम पढ़ते हम इन चीज़ों को नहीं सोचते या नहीं देखते कि सूबेदार क्या कह रहा है। सूबेदार ने जो कहा वो बड़ी पावरफुल बातें हैं। कनानी औरत कहती है कि जब यीशु ने कहा ना कि उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है, लेकिन उसने कहा हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिक की मेज से गिरते हैं। और जब उसने ईमान की तारीफ की, ईमान के भेद को बयान किया, तो फिर खुदा में यीशु ने क्या कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और सेम जब सूबेदार जो है वो जब यीशु के पास आया तो उसने कहा, सूबेदार ने जवाब में कहा ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़बान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। अच्छा, अब ईमान को याद रखें, किसी दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो रेवोल्यूशनरी या जो मुकाशफाती ईमान होता है या जो खुदा की तरफ से हमें ईमान दिया जाता है, उसको किसी भी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना रोज़े की, ना दुआ की, ना रूहानियत की और ना मज़हब की। लोग सोचते हैं कि ईमान जब हमारे अंदर नहीं है तो दुआ करें ईमान मजबूत होगा। ईमान दुआ से मजबूत नहीं होता। मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, देखें वो कह रहा है कि अगर तू सिर्फ ज़बान ही से कह दे। यहूदियों से वो मोहब्बत करता था, उनके इबादत खानों को उसने सूबेदार ने बनवाया था और वो ईमान के भेद को बयान करता कि तू सिर्फ ज़बान ही से कह दे। और आज हमारा ईमान क्या इसके बिल्कुल बरक्स है। हाँ जी, मेरा यीशु ते ईमान है। अच्छा भाई साहब जी, मेरा यीशु ते ईमान है, तुसी जो तो मेरे लिए दुआ करोगे ना तो फिर मेरे ज़िंदगी च मौज आएगा। भाई ये कौन सा ईमान है? ये वो वाला ईमान है जो, ये पहली तो बात है सिरे से ही गलत है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो खुदा की तरफ से ईमान है ही नहीं है। अगर आपके अंदर ईमान है तो ईमान को तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ईमान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमान तो खुद अपने अंदर जिंदगी रखता है। ईमान तो खुद अपने अंदर जो है वो कुव्वत रखता है। ईमान तो खुद अपने अंदर जो है वो इतनी ताकत रखता है कि उसके वसीला से पहाड़ हट जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो वाला ईमान आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि यीशु के बारे में हमने सही तौर पर ना सीखा है ना सुना है, बस लकीर दे फकीर है। मैंने जैसे पहले बताया कि ईमान को समझना कोई आसान बात नहीं जब तक कि खुदा यीशु हमारी जिंदगियों पर वो भेद जाहिर ना करे। आज इसलिए लोगों को तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, दुआ का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ईमान नहीं है। फिर हम तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ईमान नहीं है, पानी का, नमक का, दालों, पता नहीं क्या क्या, हमारा तो दिमाग घुमा हुआ है। हम कहते हैं नहीं ये वो बात सही या गलत की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि ईमान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये
بہت بڑے خادموں کو بھی ان چیزوں کا بید نہیں ملتا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے جس پر کھول دیتا ہے اسی کو سمجھ لگتے ہیں، باقی اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے۔ بات صرف معجزات کی نہیں ہے، شاید آپ کے نزدیک بات صرف میریکلز کی ہے یا معجزات کی ہے یا برکت کی ہے یا شفا کی ہے، بات ایمان کی ہے۔ ایمان تو آپ کی ضرورت ہے، اور آگے آپ کو سکھانے والوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ایمان کو بھی دعا کی ضرورت ہے، ایمان کو بھی ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اگر تو اپنی زبانی سے کہہ دے، اور اس عورت نے بھی یہ کہا کہ میری بیٹی گھر میں پڑی ہے، میں تیرے پیچھے آئی ہوں، تو اس کو کہے گا تو وہ اس بدرو سے چھوٹ جائے گی۔ سو وہ بھی گھر میں ہے، اس کا نوکر بھی گھر میں ہے۔ یسوع نے صرف ورڈز بولے، اور ایمان کا تعلق انسان سے یا دعا سے یا ہم سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق ڈائریکٹ خدا یسوع سے ہے۔ آگے جا کے وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے نامی آیت میں، متی کی انجیل اس کا 8ویں باب کی نامی آیت میں لکھا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا، یعنی کہ یسوع جو ہے وہ حیران ہوئے، اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی نیا بھید کھول دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ ایسا ایمان یسوع نے اسرائیل میں نہیں دیکھا، ایسا ایمان اس نے شاگردوں میں نہیں دیکھا جو یسوع کے ساتھ ساتھ تھے۔ اگر آپ یسوع کے ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں، اگر آپ یسوع سے دعا بھی کر لیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں جو آپ کی سمجھ کے مطابق صحیح ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایمان پیدا ہو۔ ایون آپ اگر کلام بھی سنا لیتے ہیں، معجزات بھی کر لیتے ہیں، تو بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہو۔ میں اس کی ہر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ تو پھر معجزے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کیا کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا، مجھے ایسا ایمان نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ پھر آگے یسوع کہتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہت کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہ کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ ہم اس کو بڑا ٹویسٹ کر دیتے ہیں۔ ٹویسٹ کیا کر دیتے ہیں؟ اب اس میں جو ہے وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور ہم اس کو اپنے طور پر گھما لیتے ہیں۔ جی جس طرح جی اس صوبیدار کا ایمان تھا، آپ بھی جو ایمان سے مانگو گے آپ کو بھی ملے گا۔ بات ملنے ملانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ایمان آپ کے اندر ہے وہ خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے۔ اب ایک طرف اپنے ایمان کو رکھیں، دوسری طرف یسوع کی ٹیچنگ کو رکھیں، تیسری طرف یسوع کی زندگی کو رکھیں، اور جس طرح یسوع زندگی گزارتے تھے پانچویں جو ہے وہ اس کو رکھیں۔ پھر آپ ان ساری چیزوں کو جب انالیسز ان کے کریں گے تو پھر آپ کو کوئی رزلٹ ملے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان کی بات ہو گئی پہ ہمیں منہ چوک کے گل کر دیتی۔ یہی تو آج پرابلم ہے، یہی تو آج پرابلم ہے، لوگوں کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یسوع کی ٹیچنگ کیا؟ دنیاوی چیزوں کے بارے میں یسوع نے پریچ نہیں کیا کہ دنیاوی چیزوں کو جو ہے وہ آپ مانگتے رہو، ان کے پیچھے بھاگتے رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یسوع خود بھی سیم اسی طرح انہوں نے زندگی بسر کی۔ نہ ان کی ٹیچنگ تھی، نہ ان کی زندگی اس طرح کی تھی۔ تو آج اگر ہم چیزوں کے بارے میں اس طرح کا ایمان پیدا بھی کر لیتے ہیں تو وہ ان ببلیکلی ہے، وہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ وہ یسوع کو ایمان کا بھید بتا رہا ہے، وہ عورت یسوع کو ایمان کا بھید بتا رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ سکھا رہی ہے، وہ بھید بتا رہی ہے۔ اس نے کہاں سے سیکھ لیا؟ اور آج ہم سے پوچھنا ایمان کیا ہے؟ ابا جی میرا یسوع تو ایمان ہے، کیا نہیں ایمان ہے کہ یہ بس ایمان ہے، بس میرا ایمان ہے۔ وہ بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دو آیت انہوں نے آیت نہیں بیان کی، انہوں نے اس بھید کو جو ہے وہ اس طرح بیان کیا کہ یسوع نے یہ تعجب کر کے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں پایا یا دیکھا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں
ایمان کو سمجھنا چاہیے. یعقوب کے خط میں کہتا ہے اگر تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے تو یہ شیاطین بھی یہ ایمان رکھتے ہیں. اگر تو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو کیا شیطان کو پتا نہیں ہے کہ وہ یسوع خدا کا بیٹا؟ اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا نا تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا. کیونکہ بہت دفعہ جب خدا یسوع نے بدروحوں کو نکالا تو بدروحوں نے اس کو کہا کہ اے خدا کے قدوس، اے خدا کے بیٹے، اور یسوع نے بعض اوقات ان کو چپ کروا دیا کیونکہ بدروحیں جانتی تھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. لیکن شیطان یسوع کے اندر شک پیدا کہ اگر تو واقعی خدا کا بیٹا تو اپنے تے نیچے گرا دے نا. اگر تو واقعی وہی خدا کا بیٹا ہے نا، اگر تو تیرے بابا لیا، کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے، تیرے چوک لین گے فرشتے. سو بات یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ خوف پیدا کر رہا ہے. ابلیس جو ہے وہ یسوع کے اندر جو ہے وہ کم اعتقادی پیدا کر رہا ہے. اور اس لیے یسوع نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اب اگر ان چیزوں کو ڈیپلی سوچے نا، اگر میرے پاس کوئی چیز ہے، فار ایگزامپل اگر جو میرے پاپا جی ہیں تو کوئی پوچھے بھائی تو اس کا بیٹا ہے تو میں کہوں گا میں ہوں. اچھا جی ثابت کرنے لی تو جی چھال مار دے. سو مینو ثابت کرنے لی چھال مارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آلریڈی اپنے باپ دا پتر ہے. منو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے گی، کیونکہ منو دے وچ شک نہیں ہے گا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا. میں سال سے اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس کے ساتھ میری رفاقت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی میں میراث میں شامل ہوں، سب کچھ میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ بات کرتا ہے. سو مجھے اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. سیم ایمان کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سہاروں سے اپنے ایمان کو پروف کرے. سو یہ ہے کہ یسوع نے اس لیے کہا کہ خداوند آزمائش نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں تو ہوں. مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں ثابت کرتا پھروں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میں تیری باتوں میں آ جاؤں. اور آج ہماری ایماندار کیا، یسوع خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر رہا کہ نہیں شیطان لے میں تو ہے ماں تو جھوٹ بولنا ہے، لے انہیں ویکھے میں چھال ماری فرشتے مجھے اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. بات یہ نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ کس طرح کلام کو پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں. ایمان جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی علم سے یا انفارمیشن سے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. انفارمیشن چاہے آپ کلام کی جتنی مرضی، فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اب ایمان جو ہے بائبل مقدس میں مختلف جو ترجمے ہوئے ہیں مختلف زبانوں میں، تو ان میں ایمان کا لفظ مختلف جو ہے وہ جگہوں پر یوز ہوا ہے. اور کنگ جیمز کے مطابق جو ہے وہ 231 دفعہ جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے. سیم اسی طرح دوسری بھی جتنی ٹرانسلیشنز ہیں ان میں فرق طریقے سے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، اچھا اس سے اب جو ہے وہ آپ کے اندر ایمان نہیں پیدا ہوگا، اس سے آپ کے اندر ایمان نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ یہ انفارمیشن ہے. سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ بولو صحیح. سو بچپن میں جو کچھ آپ نے سنا وہ صرف انفارمیشن تھی، ریولیشن نہیں تھا، وہ بید نہیں تھا، وہ صرف معلومات تھی. وہ آپ کو صرف بتایا گیا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. اگر کوئی مسیح ہے نا تو چاہے وہ یسوع کو اس نے اپنی زندگی دی یا نہیں دی، بس اس کا یہی معنی ہے کہ نہیں جی یسوع خدا دا بیٹا ہے، میرا نجات دہندہ. نجات پاویں پائی ہے یا نہیں پائی اے وہ لیے اہم نہیں ہے گا. وہ تو صرف یقین ایمان ہے، بھروسہ جو بھی انہیں سمجھ لو. لیکن وہ والا ایمان نہیں ہے جو بائبل کہتی ہے. یہ وہ والا ایمان ہے
جو ہمارے ذہنوں میں ہمیں سکھائے گا کہ یہ آپ کا یہ ایمان ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمارا یسوع سب کچھ کر سکتا ہے. یہ انفارمیشن ہے صرف، لیکن اس کی جب آپ ریالٹی، اس کی جب آپ حقیقت کو جانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی زندگی میں ایسی بہت ساری پرابلمز ہیں جو کبھی سالو ہی نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوں گی. تو پھر وہ یسوع کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں یسوع سب کچھ کر سکتا ہے. یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ کبھی سوچتے نہیں ہیں کلام کو، اور پھر اندھا دھند لگے رہتے ہیں. نہیں جی بات صاحب میرے لیے ہو ہی جائے گا، میرے لیے ہو جائے گا، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا. ان کہڑا مسیح ہے جرا یہ نہیں مان رکھتا کہ یسوع سارا کچھ کر سکتا ہے؟ سارے رکھتے ہیں. ان کہڑا مسیح جرا یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں لے بھائی یسوع سانوں راتوں رات میں جی امیر کر سکتا ہے، سارا نہیں مان، اور شفا دے سکتا، سارا نہیں مان. بٹ یہ انفارمیشن ہے، ریولیشن نہیں ہے. ریولیشن وہی ہے کہ جو اس وقت کے لحاظ سے ظاہر، اور اس کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب ایمان ماضی والا ایمان نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پچھلے دنوں دا ایمان نہیں، اگلے دنوں دا موجودہ ایمان جو ہے اس میں زندگی اور وہی پہاڑوں کو ہٹاتا ہے. جیسی بچپن والے ایمان تے وہ بھی انفارمیشن والے یہ وہ ان تسی بھاویں ایمان دا نال جو مرضی، لیکن وہ ایمان نہیں ہے گا. ہیلیلویا. سو اگر آپ کا ایمان یسوع پر ہے تو اس ایمان کی تصدیق یسوع کے کلام میں سے ہمیں کرنی ہے، نہ کہ اپنی سوچ سے. فار ایگزامپل یہ 8ویں باب میں صوبیدار جو ہے وہ یسوع کو ایمان کے بارے میں بتا رہا ہے، تو یسوع اس کی تعریف کرتے ہیں. اور اس کو اگر آپ جو ہے وہ 6 باب میں دیکھتے ہیں، اس کی جو ہے وہ 30 آیت سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع کہتا ہے بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو یہ کم اعتقاد ہو، یعنی کہ غیر ایماندارو، اور یہ تمہارے اندر اعتقاد نہیں، تم کو کیوں نہ پہنا گا، اس لیے فکر مند نہ ہو کہ کیا کہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. یسوع نے پتا ہے کہ تمہیں چیزاں چاہیے، تسی انہاں دے بھوکے پیاسے ہو، محتاج ہو، تمہیں انہاں دی ضرورت ہے، بلکہ تم پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. کون سی سب چیزیں؟ کون سی سب چیزیں تم کو مل جائیں گی؟ یہ آپ کو پورا 6 باب پڑھنا پڑے گا. یہ چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، ساری چیزیں کیا ملن یا یعنی کہ میں دولت منگنا چاہ رہا، نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا. جب آپ 6 باب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. 6 باب میں بھی لکھا ہے کہ راست بازی کے کام آدمی کو دکھانے کے لیے نہ کرو. اور پھر لکھا ہے جب تو دعا کرے، روزہ رکھے. اچھا ابھی یہ روزے کی بات چلے ادھر سے میں نے پڑھی ہے تو اس کے بارے میں اب یہ جو روزے ہیں، اب یہ روزوں کا بھی بڑا ایک چکر چلایا ہوا ہے ہم لوگوں نے. اب یہ اس سے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا اور نہ اس سے جو ہے وہ ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے، کیونکہ کلام میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ 40 روزے آنے ہیں. کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی تو روزہ رکھے. تو اب یہ 40 روزے اتر آیا نا تو لوگ بڑی کوئی بات ہو گئی ہے، اس سے ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے تو میں کہتا ہوں جو ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارا ٹریڈیشن ہے. روزے بھی اب جیسے اتر آئے نے، پتہ نہیں کتنے چڑھے ہنجڑے اتر آئے نے، تو اب اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے بھی روحانی ترقی نہیں ہوگی، دعا سے بھی روحانی ترقی نہیں ہوگی. اس لیے چیزوں چھڑ دو، انہیں چیزوں کوئی کرنے کا فائدہ نہیں ہے گا، کیونکہ یہ آپ کے ٹریڈیشن بن چکے ہیں، یہ آپ کے رسم و رواج ہے، اور آپ کے لیے صرف یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کب روزہ رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، کب یہ ہے تو وہ ہے. وہ پہلی تو بات ہے آپ بائبل مقدس کو جانو تو صحیح، بائبل مقدس کو جانو تو صحیح. تو اس لیے لکھا کہ جو ایمان کا بانی ہے نا، جو ایمان کو کامل کرتا ہے یسوع، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھتے اور تکتے رہنا ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں
جن کو ہم آسانی سے قبول نہیں کر سکتے، لیکن جس پر اس کا بید کھل جاتا ہے وہ اس کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے. یہی ایمان ہے. یہی کیا ہے؟ ایمان. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کو چیزیں ہضم نہیں ہوتی، لوگ نہ کر سکتے ہیں. مثلاً جیسے یہ نعمتیں جو حاصل کرنے کے بارے میں ہے کہ ہمیں جی اس کے لیے بڑی بڑی دعائیں کرنی پڑتی ہیں، بڑے روزے رکھنے پڑتے ہیں، پھر جا کر خدا ہمیں نعمتیں دیتا ہے، پھر شفا کا ہمارے ذریعے سے کام ہوتا ہے، پھر خدا ہمیں استعمال کرتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ وہ بھی ہے. اب یہ آپ کی فاؤنڈیشن، یہ آپ کی بنیاد خادمین نے ڈالی ہے. بائبل میں یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. پہلے تو یہ بات ہے. کیوں نہیں لکھا ہوا؟ کہ آپ شروع سے دیکھ لیں ابراہم کتنا راست باز تھا، کتنی اس کی زندگی کی جو ہے وہ گواہی ملتی ہے کہ وہ جی اتنے گھنٹے تو وہ روزے بھی دعا بھی کر لیتا تھا، روزے بھی رکھ لیتا تھا، اس لیے خدا نے اسے برکت دی. ہماری بنیاد ہی غلط ہے نا، تمہارا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے. ہاللیلویہ. پھر یعقوب وہ بارے بھی نہیں لکھا گا. ان لوگوں کی دیکھو روحانی زندگی کے بارے میں تو لکھا ہی نہیں ہوا. یہ روحانی تھے بھی یا نہیں تھے، سمجھ لگے یا نہیں لگی؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا وہ تھے یا نہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا، لیکن جو بائبل میں لکھا ہے اسی کو سمجھو، پھر آپ کو سمجھ لگے. اب داؤد کو خدا نے جو ہے وہ چرواہے سے لیا بادشاہ بنا دیا. اب اس نے اس کے لیے کتنی دعائیں کی تھی. اور ہم نے کیا سیکھا؟ اگر آپ بلندیوں پر جانا چاہتے ہو آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. یہ بائبل مقدس کے حقائق نہیں ہے، خادموں کی یہ فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، اور یہ سراسر غلط ہے کہ آپ کو بلندیوں پر جانے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دعا کریں یا نہ کریں، یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ آپ کی بنیاد کیا ہے. بائبل مقدس کی وہ سچائیاں ہیں جو خداوند کھولنا چاہتا ہے، یا جو خادموں نے اپنی ٹیچنگ کے وسیلہ سے آپ کی بنیادیں ڈیولپ کی ہیں. اور سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ اب ایلیا نے کتنی محنت کی کہ خدا کے پہلے وہ بڑی دعائیں کرتا تھا، پہلے یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. وہ ایسا کچھ بھی نہیں بائبل میں لکھا ہوا. لیکن آج خادمین سناتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے. یسوع نے کہا کہ یہ جو فقی فریسیاں ہیں یہ نماز کو بڑا طول دیتے ہیں. جڑے کہتے ہیں نا بھائی صاحب جی لگتا تمہیں پتہ نہیں ہے دعا تو ضروری ہے. تو یسوع نے کی کیا ہے؟ فقی فریسی نماز نو کی دیندے نے بڑا طول دیندے نے تے دوسری چیزاں نو چھڑ دیندے نے. اس لیے میں نماز نو نہیں طول دیندا، دعا نو طول نہیں دیندا. اگر میں کوئی گل کر رہا نا تسی ایک دو آیت پڑھ کے تے سمجھدے ہو تواڈے بڑا تسی مار لیندے ہو. میں تانوں پوری بائبل دے ایک چیزاں میں کھول کے بیان کر رہا. مجھے کسی آیت کی ضرورت نہیں پڑتی یہ فلاں جگہ لکھا تو وہ لکھا ہے. ایلیا نے کوئی دعا نہیں کی، اس کے وسیلہ سے بڑے معجزے. الیشا نے کوئی دعا نہیں کی، اس کے وسیلہ سے بڑے. ایون آپ پالوس رسول کو لے لیں، استفنس کو لے لیں. اب یہ مقصد نہیں ہے کہ دعا کرنے یا نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کی قوت ہمیں دعا میں نہیں ملتی. خدا یسوع کے بھیدوں کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں خدا مند یسوع کی قوت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے خداوند بہت کم لوگوں کو گزارتا ہے. پالوس رسول کے بارے میں لکھا کہ کلیسیا کو ستانے والا تھا، فوراً چینج ہو گیا. فوراً کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا دمشق کی راہ میں. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ فوراً اس نے منادی کرنی شروع کر دی. کسی سے اس نے دعا نہیں کروائی، کسی سے کلام نہیں سیکھا، بلکہ بعض اوقات تو وہ پطرس وغیرہ سے اس کی کافی دفعہ بحث و مباحثہ بھی ہوا. اس نے کئی دفعہ جو ہے وہ پطرس کو جو ہے وہ ڈانٹا بھی کہ تو یہ ریاکاری کرتا وغیرہ. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بتانے کا مقصد کیا کہ فوراً اس کے وسیلہ سے خدا اتنے بڑے معجزات، کیونکہ وہ بھید جو یسوع المسیح کی طرف سے ہماری زندگیوں پر کھل جاتا ہے. یہ میٹر نہیں رکھتا کہ آپ کتنی دیر سے دعا کر رہے ہیں، یہ اہم نہیں ہوتا. پھر آپ کا کتنا بڑا ایمان ہے یہ اہم نہیں ہوتا. آپ کے پاس کتنی زیادہ انفارمیشن ہے، یا آپ کتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یا آپ قوم جو ہے وہ مسیح ہیں یا نہیں ہے، اس کا تعلق خداوند یسوع سے ہوتا ہے. ہاللیلویہ. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی بائبل کو اس طرح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ ساری جو میں نے بائبل کے جو واقعات بتائے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس کے بیٹے میں
بدرو تھی مرگی والی. تو شاگردوں کے پاس لے کر آیا, شاگرد اسے نہ نکال پائے. یسوع نے کہا کم اعتقاد ہو, میں کب تک تمہاری برداشت کروں, کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اس کے بعد یسوع نے اس کو نکال دیا. تو یسوع نے شاگردوں نے پوچھا ہم کیوں نہیں نکال پائے؟ تو پھر یسوع نے کہا تو پہلے تو تم میں ایمان کی کمی تھی. پہلے یسوع یہ بات کہتا ہے, اور آگے جب آیت ختم ہوتی ہے وہ آگے جو ہے وہ بریکٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ قسم جو ہے وہ دعا اور روزے سے نکل. اچھا, اب یسوع یہ کہہ رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے 70 لوگوں کو بھیجا, اس میں شاگرد بھی شامل تھے, تو انہوں نے آ کر کیا رپورٹ دی کہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تب ایمان کہاں سے ان کو مل گیا, تب ان کو ایمان کہاں سے آ گیا, اور یہاں پر وہ بدرو نہیں نکال سکے. بات دعا روزے یا اس کی نہیں ہے. ہم صرف بائبل کی ایک آیت کو سمجھ لیتے ہیں نا, جو ہمیں سمجھ لگتے ہیں ہم میسج کو اس طرح ہی سمجھتے ہیں. مجھے آپ کو کلیریفیکیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو آپ نے سمجھنا ہے وہی آپ سمجھیں گے, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے. وہ نہ نکال پائے تو یسوع نے ان سے کہا کم اعتقاد. اور یسوع نے بہت دفعہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہا کہ تم میں تو ایمان نہیں ہے, تم تو کم اعتقاد, تمہارے اندر تو کم اعتقادی ہے. اور خداوند غیر قوموں کے ایمان کی تعریف کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اور آج ہم مسیح ہوتے ہوئے ہمارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہے ہی نہیں ہے. ہم جو ہے ایسے ہی بے تکی چیزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہیں. پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھ چاہیے آپ کو ایمان دیا کیوں گیا ہے؟ صرف چیزاں نو حاصل کرنے لئے. وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا, اور ہم کہتے ہیں ایمان ہوئے گا تو چیزاں ملن گیا. فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولو. ہیں تسی ایمان صرف اس لیے استعمال کر دے ہو شفا مل جائے, تسی ایمان اس لیے استعمال کر دے ہو برکت مل جائے, تسی ایمان اپنے فائدے لیے کر دے ہو. تے بائبل کہندی ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اب اس کی یہ بات نہیں ہے, نہیں بھائی صاحب جی, اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ نہیں کہ تمہارے اندر ایمان ہوئے گا تو ایمان نہ مانگو گے نا. بات مانگنے کی نہیں ہے. منگن تو لوگ درباراں تو بھی مانگتے ہیں, قبراں تو بھی مانگتے ہیں, سارے کو. بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں, بائبل کو سمجھیں. بے تکیہ چیزیں تو ایمان نہ رکھیا کرو. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دینے لگا ہوں. اب میں جی ایمان رکھتا ہوں کہ خدا مجھے جو ہے نا پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے. اور ایک ایگزامپل ہے, رکھنا تو ایمان ہی ہے نا. بے تکا ہی ایمان رکھو جی. پھر اسی بھی نا ایمان اونا ہی کو رکھ رہے ہیں جنہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ یسوع نہیں کر سکتے, اس طرح یسوع نے نہیں کرنا. ابھی بڑے مکاریاں کر رہے ہیں, سانو اپنی مکاریاں کا بھی نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ ان ببلیکلی ہے, یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے. اور نہ یسوع اس کی گارنٹی دیتا ہے, اور نہ یہ ہوگا کیونکہ کلام میں تو لکھا ہے یسوع نہ تو جو بھی منگو گے باپ تمہیں دے گا. پھر یہی منگو نا سارے کہ اسی سارے دنیا کے بادشاہ ہو جائیے. جی تسی منگنا ہی ہے تے ہیں, منگن کا ایڈا ہی شوق ہے تے, کیونکہ سانو ساڈی کوئی بیس نہیں ہے, اس لیے اسی ایویں بھجتے پوجتے پھرتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن کرتا وہ وہی ہے جو باپ کی مرضی ہوتی ہے, جو اس کی مرضی ہوتی ہے. کیا یسوع اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا تھا؟ ٹال سکتا تھا, لیکن اس نے کہا باپ تیری مرضی پوری ہو. تو ہم اپنی مصیبتوں کے لیے تو ایمان رکھتے ہیں, میرا ایمان ہے میں مصیبتوں سے نکل جاؤں گا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ایمان یوز ہی اس لیے کرتے ہیں. اس لیے تو کرتے نہیں ہے کہ خدا کو پسند ہے. تو خدا کو ہم کب پسند آ سکتے؟ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اور روح کی ہدایت کیا ہے؟ وہ خدا کے دل کی باتوں کو جانتا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے, اور وہ اسی کے مطابق ہماری رہنمائی کرتا ہے. خدا کو یہ پسند آیا اپنے بیٹے کو کچلے. کیوں کچلے؟ اس کی وجہ کیا یسوع کے اندر ایمان نہیں تھا؟ ایمان کا وہ بانی ہے, ایمان اسی سے ہم لیتے ہیں, ایمان کا تعلق اسی سے ہے. لیکن اس نے نہیں مان رکھا. اس نے کہا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ ٹال جائے, لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور مرضی خدا کی کیا تھی؟ اپنے بیٹے کو کیا کرے؟ کچلے. اگر خدا کی مرضی آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس دنیا میں دکھ اٹھائیں
تو آپ کا ایمان جو مرضی آپ رکھیں وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہی تو پرابلم ہے کہ ہم بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں کسی کے۔ اب یہ جو ہے نا صوبے دار کے، تو دیکھیں جی ہمارا بھی اگر صوبے دار جیسا ایمان ہوگا تو وہ چیزیں جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو ملیں گے، وہ بھائی ان ببلیکل ہی ہیں۔ وہ تو ایک جو ہے وہ واقعہ ہے، اس کو کھینچ کے ہم اپنی طرف لے آتے ہیں۔ یہی ہماری پرابلم ہے، اور اسی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب فار ایگزامپل اب ایمان کی بات ہے نا، اب میں کہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں یہ ایگزامپل نہیں دے رہا، یہ میرے اندر جو ہے یہ چیز جو ہے ایک بہت لمبے عرصے کے بعد یہ پیدا ہوئی ہے کہ دعاؤں سے، روزوں سے، ریاضت سے خدا کی قوت ہمارے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوتی، اور نہ خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ ہمارے وسیلے سے معجزات کرتا ہے۔ اب یہ بائبل کے یہ فیکٹس ہے، لیکن آپ اس کو مانو گے نہیں، کیونکہ آپ جو ہے آپ پر یہ بھید کھلا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایمان دراصل وہی ہے جس پر وہ کھل جاتا ہے اس کے لیے وہ قبول کرنا سب سے آسان بات ہے، اور جس پر نہیں کھلتا اس کے لیے وہ بے وقوفی ہوتی ہے، وہ لاگرے جیسے سمجھ کے نہیں۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہے، مانگنا اس سے زیادہ آسان ہے۔ سمجھ لگ رہی ہے نہیں لگی؟ اب مانگنا آپ کے لیے آسان ہے، بھائی دعا کریں گے تو خدا میری سنے گا، تو ایک ہی لیا کہ وہ اپنے محبوب نو نیند وچ ہی دے دینا۔ شیر ببر دے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن میرا طالب کدی بھی کسی چیز کا بھوکا نہیں ہوئے گا۔ پھر یہ کیوں نہیں ایمان؟ تواڈے اندر خود مخالفت ہے، کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ وہ اگر بائبل مقدس کے مطابق تہاڈا ایمان ہوئے گا تو وہ مخالفت نہیں ہوئے گی۔ دیکھو میں دو چیزاں تہاڈے سامنے رکھیاں نے کہ ایک جگہ تسی اپنی زبان تو مانگتے رہندے ہو، لیکن یسوع دی تعلیم ہے وہ اپنے محبوب نو نیند وچ دے دیندا۔ بائبل دی تعلیم ہے یا نہیں بولو؟ یہ بھی تو بائبل دی آیت ہی ہے نا۔ پھر یہ جسٹیفیکیشن نہیں، پھر بھاجتے پھرو گے آیتاں لبھدے پھرو گے، آج تو کدی ادھر سر مار لا کدی ادھر۔ بات یہ ہے کہ جدھر مرضی سر مارو، منی دے کوئی پرواہ نہیں، لیکن گل یہ کہ کلام کی کہندا ہے گا۔ ہالےلویا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ان کو سخت تنبیہ کر تاکہ انہاں دے ایمان درست ہون۔ جیسا میں لوگوں کا جب رویہ جات دیکھتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے صحیح ہے، تو انہیں شروع کیا کہ انہاں تے یہ سمجھ رہے بڑے اگے پہنچ گئے، انہیں تو شروع بھی نہیں کیتا ہے۔ سو ادھر ادھر بھجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے گی۔ اس عورت نے کہاں سے ایمان کے بارے میں سیکھ لیا؟ صوبے دار نے کہاں سے سیکھ لیا؟ لوگوں کے لیے یہ قبول کرنا یہودیوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان تھا کہ وہ کر سکتا ہے۔ صوبے دار کے لیے یہ قبول کرنا آسان تھا کہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، لیکن یہودیوں کے لیے یہ قبول کرنا ناممکن تھا۔ کیوں ناممکن تھا؟ کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ان کو عقل ہی نہیں بخشی گئی تھی۔ کلام میں لکھا کہ ان کی آنکھوں اور دلوں پر خدا نے جان بوجھ کر پردے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ وہ نہ سمجھے، نہ سیکھیں، نہ سنیں۔ اس لیے یہودیوں نے قبول نہیں کیا، چاہے یسوع نے اتنے بڑے معجزات بھی۔ آج آپ کے سامنے اگر کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو جتنے مرضی وہ معجزات بیان کریں، جو یسوع نے معجزات کی اس جیسے تو ہر کسی نے بھی نہیں کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کبھی بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جس پر وہ بھید کھل جاتا ہے وہ یسوع کو قبول کر لیتا ہے۔ ہالےلویا۔ اور جس پر نہیں کھلتا، آپ کو پتہ نا یسوع پانیوں پر چلتا رہا ہے، آپ کو پتہ نا یسوع جو ہے وہ 5000 کو اس نے رجا دیا، مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اندھوں کی آنکھیں کھولی، گنگوں کو اس نے زبان دی، بہروں کے اس نے کان کھولے، اس نے سب کچھ کیا، بہت بڑے بڑے معجزات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انفارمیشن کی شکل میں ہمارے تک پہنچے ہیں، ریولیشن نہیں ہے، بھید نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایمان کا تعلق یسوع کے معجزات کو بیان کرنے سے نہیں ہے۔ اگر آپ یسوع کی سچائی جو روح القدس کے وسیلہ سے خداوند کسی بھی زندگی پر کھول دیتا ہے، یسوع کی سچائی، میں معجزات کی بات نہیں کر رہا، یسوع نے یہ کیا وہ کیا، نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا،
کیونکہ آپ کو خدا یسوع کے بارے میں پتہ نہیں جب وہ بات کرتا وہ کس طرح کرتا, تو سیم آپ کو بھی یہ چیزیں سمجھ لگی, لیکن سیکھ لو وہ تھوڑے لیے چنگا ہے. سو جب بھی یسوع آپ پر سچائی کھولتا وہ یہ نہیں کہتا وہ میں تو بڑے بڑے معجزے کیتے ہیں. خدا یسوع یہ نہیں کہتا, وہ آلریڈی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. خدا یسوع اپنی ذات کی سچائی آپ پر کھولتا ہے اور اسی کے مطابق آپ کی زندگی پھر ڈیولپ ہوتی ہے, تعمیر ہوتی ہے. تسی اپنے آپ نے بتا دیں یسوع تو نے یہ کیا, یسوع تو نے وہ کیا, اب میری زندگی چ بھی کر دیں. جب یسوع آپ سے بولتا ہے وہ اپنی ذات کی سچائی, اگر یسوع بولتا ہے, اگر یسوع نہیں بولتا تو پھر انجی ہے بھائی یسوع نے مجھے کہا کیا کہ ویخ میں وڈے وڈے معجزات کیتے. وہ کیوں یسوع نے آپ کو بتانا ہے کہ اسے, وہ اپنے ہمیشہ ذات کی سچائی بیان کرتا ہے کہ اس کا رتبہ کیا ہے, اس کے اندر سچائی. اور جب کوئی خدا یسوع کی سچائی کو جان لیتا ہے اس کو ایمان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی سے تعلیم لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہ ایمان خود بخود پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے. امیجن کریں ایک عورت, ایک وہ شخص یسوع کے ساتھ نہیں ہے, یسوع کے ساتھ نہیں رہتا, شاگرد یسوع کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, معجزات بھی دیکھتے ہیں. یسوع ان کو کہتا ہے کام اتقا دو, اور وہ جو دور سے آتے ہیں ان کو کہتا ہے تمہارا ایمان تو اسرائیل میں نے کبھی اس طرح کا ایمان دیکھا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, ہم صرف آیتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں, اپنی سوچ کے مطابق ہر چیز کرنی ہے. اور اگر میں کلام سنا رہا ہوں نا تو یہ نہ سمجھے میں انفارمیشن دے رہا, تھوڑے نزدیک شاید وہ بھائی صاحب شاید کلام کی تیاری کرتے ہیں, اینجو کرتے, وہ کتاب پڑھتے ہیں, اتوں پڑھتے ہیں, یہ وے وہ وے ہے وے, تسی کہ بھائی صاحب یہ غلط ہے. ہاں غلط ہے چیزاں, میں نہیں کہا ہاں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, نہیں یہ غلط ہے, کیونکہ کتابیں آپ پر بھید نہیں کھولتی, وہ تو انفارمیشن ہو جائے گی. جو آپ کسی بک سے کسی انسان سے لیتے ہیں وہ انفارمیشن ہے, لیکن جو آپ کو خدا دیتا ہے وہ ریولیشن ہے, وہ بھید ہے, وہ معلومات نہیں. خدا آپ کو معلومات نہیں دیتا. اگر خدا نے آپ کو معلومات دینی ہوتی تو ایس بائبل وچ کئی خادماں نوں بڑا شوق ہے بائبل وچ نا معلومات لوکاں نوں دینا. مجھے بائبل میں نہ کوئی معلومات نظر آتی ہے, نہ خدا نے اس بائبل میں کوئی معلومات دی ہے. یہ بائبل ایک ریولیشن ہے, یہ ایک بھید ہے. ہاللیلویہ. خدا نے آپ کو یہ نہیں بنایا کہ کائنات کتنی بڑی ہے, خدا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ فلانے سٹار میں زندگی ہے یا نہیں ہے, اس زمین کے بعد باہر جو ہے وہ دنیا ہے یا نہیں ہے, ایلینز ہے یا نہیں ہے, اس زمین کے باہر کیا ہے. کچھ چیزیں خدا نے صرف جو ہے وہ کلام مقدس میں بتائی ہیں. انفارمیشن خدا نہیں دیتا, خدا ہمیشہ ریولیشن دیتا ہے. اور خدا مجھے رات کو یہ آ کر نہیں بتا سکتا جتنی میری زندگی ہو گئی ہے کہ نجم, اگر خدا اتنی ہے نا بائبل میں دعا کا اتنی دفعہ ذکر ہے, اچھا خداوند یہ نہیں آپ کو بتائے گا. خداوند ریولیشن کھولتا ہے, بھید کھولتا ہے. کلام میں لکھا اس لیے اس نے نکموں کو چنا ہے تاکہ حکمت والوں کی حکمت کو کیا کرے, رد کرے, ان کو نیچا دکھائے. سو کئی لوگ کی بڑی انفارمیشن پیچھے بھاجتے ہیں, اب بائبل پیچھے انفارمیشن ہے. اب انفارمیشن کی ضرورت نہیں, اب ریولیشن کی ضرورت ہے. ہون معلومات کی ضرورت نہیں, ہون پیت کھلن کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے, توبہ کرو گے ہمیشہ دی زندگی چ جاؤ گے. یہ تھوڑے کول معلومات ہے, ریولیشن کی ہے. ریولیشن دے پھر تھوڑی زندگی چینج ہو جائے. پھر تسی یہ نہیں کہو اچھا جاواں گے یا نہیں جاواں گے. آپ سن کر توبہ کرتے ہیں نا, کہ جی نہیں توبہ کرو گے دوزخ چلے جاؤ گے, جی کر لو گے تو ہمیشہ زندگی تو کی پتہ توبہ بھی قائم نہ رہے, صرف توبہ کی گل تو نہیں نا گی. ہاللیلویہ. دیکھو اگر اس نے ایلیا کو لیا نا تو اس نے کوئی اس کو انفارمیشن نہیں دی, اس نے بھید دے دیا. الیشا کو لیا بھید دے دیا, پالوس کو لیا, پطرس کو لیا وغیرہ. جتنے بھی بائبل میں ہم کریکٹر پڑھتے ہیں, نبی پڑھتے ہیں, اپوسٹلز ہیں, پروفٹس ہیں, جتنے بھی ہیں ان پر بھید کھولا. اس لیے پطرس کو جب شاگردوں سے یسوع نے پوچھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, انہوں نے انفارمیشن دی یسوع کو. کیا انفارمیشن دی؟ فلاں ایلیا کہتا ہے, فلاں وہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے. یسوع نے کہا نہیں, تم کیا کہتے ہو؟ یہ تم انفارمیشن مجھے دے رہے ہو, یہ معلومات دے رہے ہو. اس نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا یہ بائبل میں کسی نے نہیں کہا, یہ راج ہے, یہ خدا باپ نے تجھ پر کھولا ہے. اب اسی کہتے یسوع کی گلاں میں کوئی اہمیت نہیں. وہ ٹھیک ہے یسوع نے کہا تھا بس خدا نے تیرے تے کھولی. بات یہ نہیں ہے. خدا جب بھی کسی کو لیتا اس پر جب اپنے بھید کھولتا ہے تو زندگی خود بہت چینج ہو جاتی. تسی سن کے چینج کرنے کی کوشش کرتے ناکام ہوندے ہو. بھید جدے تے بھید کھول جاتا وہ لئی وہ وہی چیز اتھینٹک ہوندی ہے. لوکاں دی بیوقوفی ہوندی ہے, انہاں لئی اتھینٹک ہوندی ہے. جن فار ایگزامپل میں
ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼اید बेवकूफ़ी हो, खादमा ਲਈ शायद बेवकूफ़ी है। मेरे तो केड़ा ऐसा भेद खोल गया, क्योंकि वो भेद जो है वो हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देता है। अब जैसे मैं बोलता हूँ, मैं वैसे ही बोलता हूँ, अब मुझे ये नहीं परवाह कि कोई कहे भाई साहब जी तुसी बड़े सख्त लफ्ज़ बोलते, तुसी पंजाबी बोलते, तुसी यह कर दो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी ज़िंदगी में खुदा यीशु की ज़ात का भेद खुला है, इसलिए मुझे किसी के अल्फाजों की कोई परवाह नहीं है, पैसों की कोई परवाह नहीं है, ये जॉब्स वगैरह ये सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं, दुनिया की चीज़ों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि खुदा में यीशु भेद के वसीला से आपकी सोच को बदलता है, आपकी ज़िंदगी को बदलता है। तो तुसी सीख के बदलना चाहते, इसलिए तुसी नहीं कर सकते। प्रीच करता हूँ हैं बाइबल मुकद्दस की, मैं कौन सी अपनी बात है कि दुनिया की चीज़ें के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। ये अब ये यानी कि जो हम दुआएं कर रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होता। अब जिनके लिए तो नहीं ना भेद, उनके लिए ये क्या है, लो भाई साहब कहते दुआ नहीं करते, फिर असी करिए की, भाई साहब कहते लो जी है नहीं करना तो फिर करिए की। अब भाई साहब जी तुसी झूठे हो, भाई साहब जी तुहानू कलाम नहीं आता, भाई साहब जी तुहानू हाले समझ नहीं आएगी। ਉਹ ਭਾਈ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਇਤਾ ਸਿੱਖ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ तो वो अहम नहीं है, क्योंकि तू तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कलाम सुन रही है। तो जिन्हों की जिंदगी ते भेद खोल देना, लोग कहते बेवकूफ़ है, इंज हो ही नहीं सकता। शगिर्दां ते भेद खुलिया, खुदा का बेटा है, इसराइल के उत्ते नहीं खुलिया। उन्हें कहा खुदा का बेटा इनू सलीब देवो, जिस ने चलना एडा आसान है जिड्डा आसान तुसी असी बनाया है, बस ठीक है दुआ कर ली, मान रख लिया, बस गल खत्म, एवं हुंजा फेर दिता झाड़ू, तुसी हाले शुरू ही नहीं किया। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है खुदा से क्या करता है, दुश्मनी करता है। अब अगर ये आए तो अब बाइबल की है ना, अब यीशु ने कहा कि जेड़ा भाई दुनिया की चीज़ों ना प्यार करता है खुदा ना की करता है, दुश्मनी करता है। तो खुदा यीशु ने कहा या दौलत की खिदमत कर लो या खुदा दी। अब अगर ये आपके पास आए तो है ना, अब सिर्फ आपके पास इन्फॉर्मेशन है, फिर तुसी दूसरी आयतां लभोगे, तुसी फिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे। लेकिन जो रेवलेशन खोल जाता ना, फिर पतरस वर्गे कहते नहीं यीशु ने सीधी सलीब दी, मैं नहीं इस लायक, मैनू उल्टी दो। फिर पलूस वर्गे कहते हैं ओए दुनिया की चीज़ां मेरे लिए कूड़ा करकट ने। फिर लोग अपना घर छड़ देंगे यीशु लिए, फिर अपना सारा कुछ छड़ देंगे ने। तो अज कलीसिया तो केड़ा भेद, कोई चक्कर कोई यीशु कोई नहीं गल करदा कुरदा, एवं पादरी भी अपनी गल्लां करते रहंदे, तुसीं भी उन्हां दी गल्लां सुनते रहंदे हो। असीं एक दूजे नूं गल्लां सुना के टाइम पास कीती जांदे, बड़े बड़े लफ्ज़ बोल के ईमान पहाड़ों को हटा देगा, आज आप जो भी कहोगे आपके पहाड़ हट जाएंगे। केड़े तुहाडे पहाड़ बने बैठे ने हैं। कलाम में लिखा है यीशु ने कहा ठोकरों का लगना ज़रूर है। यीशु ने ये कहीं पर भी नहीं कहा ईमानदार से मुसीबत नहीं आएगी, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ईमानदार दुख से नहीं गुजरेंगे। ये बाइबल में कहते थे, एक मुझे जो है वो चीज़ याद आ गई। आखिरी वक्त में लिखा कि जब अदालत का जब वक्त होएगा, जब खुदा यीशु तख्त पर बैठे होंगे तो वो बकरियों को भेड़ों से क्या करेंगे, जुदा करेंगे। फिर यीशु क्या कहेगा, मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, कैद में था। वो केड़े ईमानदार की गल है, साढ़े ईमानदार की नहीं गल, वो तो ईमानदार की गल है जो अमीर हैं ईमानदार। तो यीशु की कह रहा है मैं भुखा सा, कि यीशु तेरा कहने का की मतलब है, तुम बाइबल में समझते नहीं, तुम सिर्फ आयतां दे मारे हो। बाइबल जो लिखा ना शेर का बच्चा, तो दूसरी जगह यीशु की कह रहा है मैं भुखा सा, मैं नंगा सा। और मैनूं लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਾਈਬਲ ਆਂਦੀ, ਬਸ ਸਾਧਕਾਂ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋਗੇ? ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੀਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਇਤਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। भाई ये भी कलाम की आयतें हैं, ये भी कलाम की क्या हैं आयतें हैं। इसलिए मैंने पहले बता दिया
کہ اگر ایمان نو ویکھنا جے نا تہاڈا ایمان بائبل والا ہے تے پہلے یسوع دی زندگی اودی ٹیچنگ اودا لیونگ سٹائل جن جو رہندا سی جن جو زندگی بسر کردا سی اونوں ویکھ کے تے پھر ایمان دے اوتے ودنا شروع کرو گے تو پھر تانوں پتہ چلے گا کہ اصل ایمان کی ہے. اور اے ایمان جڑا انفارمیشن نہیں پیدا ہوندا ریولیشن یا خدا یسوع دی ذات دے پیت نال پیدا ہوندا وے. اس لیے یہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. یسوع نو کم کرنے لی تہاڈی دعا کی ضرورت نہیں. یہ تہاڈے کول ہضم نہیں ہونا. یہ تہاڈے کول انفارمیشن ہے فلانی جگہ یہ دعا کر لو وہ دعا کر لو. یسوع بھی دعا کرتا تھا یہ ہے وہ ہے. اچھا یسوع نے ایمان دا بانی کیا گیا تو جی چلو وہ دعا ہی کرتا سی تو پھر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی ایمان پیدا ہے. ساری کوئی ٹیچنگ دی کوئی بنیاد نہیں. بھجدے پھر ادھر ادھر جو بھی ہے چھڈو پرا. یسوع نے کدی چیزاں منگیاں سن ہیں. یسوع کدی چیزاں مانگتا سی. وہ لیا باوجود بیٹا ہونے کے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. باپ کو یہ پسند آیا یسوع میں دنیا بنانے والا ہوں. اچھا اور جب میں دنیا بناؤں گا تو دنیا گناہ کرے گی. تجھے دنیا کی خاطر مصلوب ہونا پڑے گا. اے باپ تیری مرضی پوری ہو. اچھا پتہ کیا ہے جب تو زمین پر پیدا ہوگا تو امیر بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا. باپ تیری مرضی پوری ہو. تو سب کے خلاف ہوگا اور سب تیرے خلاف ہوں گے. تو ایک طرف ہوگا اور دنیا ایک طرف ہوگی. باپ تیری مرضی پوری ہو. تینوں ماریا جائے گا. باپ تیری مرضی پوری ہو. یسوع کی کہندا تے اسی کی کر رہے ہیں. یسوع نے کیا تسی میرے ورگے بنو. یسوع چیزاں پیچھے بھجدا سی. اسی بھجنے اسی یسوع ورگے نہیں ہے. یسوع نے کدی کسی چیز کا لالچ کیتا. اسی کرنے ہاں اسی یسوع ورگے نہیں. پھر بھی یسوع ساڈے اندر ہے. یہ پتہ نہیں کیڑی سائنس ہے. سو جو باپ کی مرضی ہے وہی قائم رہتی ہے. ہاللیلویہ. کہ ایمان کے بارے میں جو آج ہم نے سیکھا ہے اگر تو تسی انفارمیشن دے نال میسج نو سنو گے تو نہیں سمجھ لگی. تو جے تسی خدا یسوع تہاڈی زندگی تے بھیت کھول دے گا پھر تانوں سمجھ لگ جائے گی کہ بائبل کی کہندی ہے. ہاللیلویہ.